بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میڈیا میں اس چیز کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ الوداعی تقریر کی خبریں چلیں اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے یہ کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم الوداعی تقریر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، آپ نے دیکھا کابینہ کی طرف سے باقاعدہ سٹیٹمنٹ آ گئی، کابینہ کی طرف سے خبریں چلوائی گئیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات و نشریات کا بیان بھی آ گیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فیصلہ، اس پر تنقید کی گئی۔ تو جب کابینہ یہ کہے گی کہ جی ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں، کابینہ کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ آئین کے مطابق، آئین میں لکھا ہے کہ سب پر، تمام اداروں پر، ایگزیکٹو پر، حکومت پر، ہر کسی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا لازمی ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی لکھ دیا ہے کہ 10 تاریخ تک 20 ارب روپیہ حکومت نے دینا ہے، 14 مئی تک اور بہت سے کام ہیں، لیکن آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت نے کہہ دیا کہ ہم نے کسی صورت فیصلہ نہیں ماننا سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ نہیں مانا جاتا تو پھر واضح طور پر آپ چلے جاتے ہیں توہین عدالت میں، کیونکہ عدالت کے پاس یہ اختیار اسی لیے دیا گیا ہے، ورنہ تو کوئی بھی عدالت کا فیصلہ ہی نہیں مانے گا، جس کی مرضی ہوگی وہ کہے گا نہیں عدالت نے فیصلہ دے دیا میں نہیں مانتا، کیا ہو جائے گا۔ تو جناب اب اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ الوداعی تقریر شہباز شریف نے تیار کر لی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو بھی پریس کانفرنس کی، جس پر صدیق جان نے کہا جی 17 کم از کم چینل ہیں بڑے جو نام ہیں، ان میں سے صرف 3 لوگوں کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، اور اس میں جو انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں، جس طرح کی باتیں کی ہیں، مثال ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جی یہ نظریہ ضرورت ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتا، یعنی ہمارے لیے نظریہ ضرورت کیوں نہیں آتا۔ آپ سوچیں ذرا کس سوچ کے مالک ہیں یہ، کس حد تک گر گئے ہیں کہ آئین جو ہے اس کو چھوڑ دیں، ہمارے لیے نظریہ ضرورت کے تحت جناب ہماری حکومت کو رہنے دیں۔ نمبر 1 ایڈمیشن ہے کہ آئین میں 90 دن سے اوپر الیکشن نہیں جا سکتے، اور دوسری چیز یہ کہ بھائی ہمیں ہر صورت آپ نے اقتدار میں رکھنا ہے۔ پھر مایوسی اتنی ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ جی یہ تو لے آئے نا پھر لاڈلے کو، یعنی اس کو لانے کے لیے ہو رہا ہے۔ کہیں یہ بات آپ کو ملی ہے کہ جی کوئی عمران خان کے حق میں کوئی بات ہوئی ہے، الیکشن کی بات ہوئی، الیکشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں ان کو دور دور تک کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، وائپ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں، ختم بالکل ان کی سیاست، سیاسی موت ہونے جا رہی ہے الیکشنز میں۔ اتنے خوفزدہ، ان کو پتہ لگ گیا ہے اپنی کارکردگی سے، اپنی حرکتوں سے کہ جناب نہیں، ریگنگ کر کے بھی، اپنی مرضی کے نگران سیٹ اپ میں بھی ہم نہیں جیت سکتے۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں جاتے ہیں تو سیاسی موت ہے، اگر الیکشن میں نہیں جاتے اور حکومت جس طرح انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کی بات نہیں مان دی، تو پھر یہ ہے کہ توہین عدالت میں گھر جانا پڑتا ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ چلو ایک بیانیہ مل جائے گا، جس طرح بھی رونا دھونا شروع کر دیا گیا ہے کہ جی دیکھیں ہمیں تو نکال دیا گیا، ہمیں تو نکال دیا گیا۔ پھر اس میں پیپلز پارٹی کئی فائدے لے رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو بھی نکالا تھا، آپ بھی نکل جائیں۔ مریم صاحبہ تو خود کہہ رہی ہیں چچا چھوڑو جان، چچا جان، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے جواب دیا ہے اس بات کا جناب ہمارے دوست کو، اور اس میں اجمل جامی نے جب یہ ٹویٹ کی ہے کہ جناب ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، تو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہو جائے ڈسکوالیفیکیشن، ہونی چاہیے، اور کہہ رہی ہیں ججوں کو کٹہرے میں لاؤ، اتنی وہ خوفناک باتیں کہہ رہی ہیں۔ تو خمیازہ تو ان کو، ان کے چچا کو بھگتنا ہے کہ جانے دیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، جاتا ہے وزیر اعظم کون سا ہمارا ہے، ہمارا بھی تو گیا تھا، چلو جی یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ کوئی ہمدردی کا کہیں یا جناب یہ کہیں کہ وہ سیاسی شہید ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ دے دو، نہیں، لوگ ستائے ہوئے، مہنگائی کے لوگ بڑے پریشان ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آمریت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کا کوئی پلان، کوئی چالاکی کسی کام نہیں آنی۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ABN نیوز کی طرف سے بھی یہ خبر چلی، ان کے رپورٹر نے بھی اس چیز کو آن کیا کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کرنے کے بعد اب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی توہین عدالت میں نے لگوا لینی ہے، اس کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ مسترد کرنا کافی نہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں بات الیکشن کی ہے، آپ الیکشن لڑیں، آئین میں ہے، یہ خود مان رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہے، یہ اس سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے الیکشن میں ہم تو فارغ ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب کوئی تو بہانہ بنانا ہے، انہوں نے آخرکار مان گئے نا، نواز شریف صاحب بھی مان گئے جی فیصلہ درست ہے، وہ کہتے ہیں نظریہ ضرورت چلاتے ہیں نا، اس طرح تو ٹھیک ہے آپ نے آئین کے مطابق فیصلہ دے دیا، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوا۔ تو لہٰذا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، قوم کھڑی ہو جائے، 6200 کلومیٹر دور بیٹھ کر یہاں قوم کو کھڑا کرنے کا کہہ رہے ہیں، جو 4 سال سے جن کا علاج ہی وہاں پر نہیں ہو رہا، تو یہاں قوم کھڑی ہو گئی، لیکن آئین کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو وہاں
نواز شریف صاحب بیٹھ گئے ہیں, ان کی سیاست ہی بیٹھ گئی ہے. تو اب مریم صاحبہ نے صرف یہ بات ہی نہیں کی, جب اجمل جامی نے کہا جی فیصلہ مسترد کرنے سے توہین عدالت کی جانب دانستہ جایا جا رہا ہے, یہی جو میں نے بات کی نا, سب بھی کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر جایا جا رہا ہے, جان بوجھ کر توہین عدالت کی, جی ہمیں نکال دیں, ٹھیک ہے کچھ تو ہمیں مل جائے, کچھ تو ملے نا. اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ڈوب تو پھر بھی جانا ہے, چلو کچھ تو ملے گا کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے ہمیں نکال دیا, ہماری بات نہیں سنی, تو جی یہ نہیں تھے, وہ نہیں تھے, فلاں جج نہیں تھے, ایسے نہیں تھے. تو جب اجمل جامی صاحب نے کہا جی فیصلہ مسترد کرنے سے توہین عدالت کی جانب دانستہ جایا جا رہا ہے, نتیجے میں نیا بیانیہ تو شاید مل جائے مگر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. مریم صاحب کہتی ہیں تو ہو جائے, پہلے بھی حق بات کہنے پر کی پاداش میں ڈسکوالیفیکیشن بھگتی ہے, اب بھی بھگت لیں گے. یاد رہے قامہ جیسے مذاق پر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن آج بھی برقرار ہے. آپ کو شاید کالے ڈبوں میں منہ چھپا کر گھومنے والے بزدلوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے, تو بھائی اس کو, جس کو آپ کہہ رہی ہیں عمران خان کو, تو آنے نا, اگر وہ بزدل ہے تو پھر لوگ اس کو رد کر دیں گے. آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وفاقی حکومت بھی آپ کے پاس ہوگی, نگران سیٹ اپ کی آپ کی مرضی کا, تو اس میں جناب بزدل کو پھر اگر لوگ ووٹ ڈالیں گے تو پھر تو وہی ہیرو بن جائے گا نا. اچھا, مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا جی آج کا فیصلہ اس سازش کا آخری بار ہے, خود مان رہی ہیں آخری بار کا مطلب ہے کہ یہ آخری ختم ہو گئی کہانی, ٹائم ٹائم فش, جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کر بینچ کے لاڈلے عمران خان کو پیش کی گئی کہ لو بیٹا توڑ دو تاکہ ہم جیسے سہولت کاروں کی موجودگی میں نگرانی میں تمہیں دوبارہ سلیکٹ کیا جائے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر نگران سیٹ اپ نہیں لینا چاہیے تھا, اس وقت چلے جاتے سپریم کورٹ میں کہ نہیں جناب یہ غلط توڑا گیا ہے, اور جناب سپریم کورٹ نگران سیٹ اپ آپ نہ بناتے, آپ نے خود نگران سیٹ اپ بنایا ہے اپنی مرضی کا. پھر کہتی ہیں 2018 میں جو کام فیض کھوسا اور ثاقب نثار نے انجام دیا وہ ذمہ داری اس بینچ نے اٹھا لی ہے. اس خوفناک ڈھائی سے کی گئی سہولت کاری اور ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی. وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روک دے. یہ اب وہی بات کر رہی ہیں جو ان کے والد صاحب کر چکے ہیں, سجاد علی شاہ کو جس طرح انہوں نے ہٹایا تھا ججز کو ملا کر, اور یہ وہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اب یہ وہ دور نہیں ہے, نہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, نہ یہ وہ اب دور رہا ہے. منی صاحب کہ جی آج کا فیصلہ اس سازش کا آخری بار ہے, اسی پر وہ بات کر رہی ہیں. تو اجمل جامی نے بھی یہ پوچھا جی اب یہ الوداعی تقریر کی باتیں کون کر رہا ہے, تو وہ تیار ہے, الوداعی تقریر بالکل تیار ہے, کیونکہ اور تو کوئی راستہ نہیں بچے گا, کیونکہ سپریم کورٹ نے واضح کہہ دیا کہ اگر کوئی بات پر عمل نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن ہمارے پاس آئے. بلایا گیا ہے نگران سیٹ اپ کو, باقاعدہ کہا گیا چیف سیکرٹری آئی جی وہ بھی رپورٹ پیش کریں گے 10 تاریخ تک, 10 اپریل تک وہ بتائیں گے کہ کیا کیا انہوں نے انتظامات کرنی ہے الیکشن کے لیے سیکورٹی کے حوالے سے. لندن میں بھی جناب وہاں پر بھی اجلاس ہوا میاں نواز شریف کی زیر صدارت, اور اس میں پتہ لگا جی راستہ اب ہمارے پاس کوئی نہیں بچتا, صرف آئیں بائیں شائیں ہیں. وکلا بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, نہ تو ایمرجنسی لگانے کا ماحول بن سکتا ہے اس وقت ملک میں, اور جو ایمرجنسی میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں. مارشل لاء تو انہوں نے لگا دیا تھا, بنیادی انسانی حقوق نہیں تھے, لوگ لاپتہ غائب کیے جا رہے تھے, کیسز بنائے جا رہے تھے, مقدمات بنائے جا رہے تھے, لوگوں پر تشدد کی انتہا کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ آئین معطل کر دیا تھا انہوں نے الیکشن نہ کروا کر, اور وہ تو پھر اللہ بھلا کرے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ ڈٹ گئی اور پھر انہوں نے الیکشن کا حکم دے دیا, ورنہ یہ تو نظریہ ضرورت کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو اب حالات یہ ہیں کہ ان سے اکانومی بھی سنبھل نہیں رہی, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی شہید ہو جاتے ہیں. شرح سود 21% کی نئی بلند ترین سطح پر, ڈالر بلند ترین سطح پر. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں پیٹرول کے اوپر چلی گئی ہیں, جب قیمتیں نیچے تھیں تو انہوں نے کم نہیں کی, اب تو پھر پیٹرول کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. تو 16 اپریل کو لگتا ہے کہ پھر پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہوگی, تو پھر کیا بنے گا. یہ جو آٹے کی تقسیم کا انہوں نے جو ڈرامہ رچایا جس میں لوگ مر گئے, 20 سے زیادہ لوگ مر گئے, درجنوں زخمی ہو گئے, وہ بھی صرف رمضان تک انہوں نے کہا ہے. تو وہ اسی لیے تھا کہ شاید جناب ہم ایک دفعہ الیکشن سے پہلے کچھ سٹنٹ کر جائیں, اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, لوگ الٹا ان کو بددعائیں دے رہے ہیں. اچھا, اب جب وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے الیکشن سے متعلق فیصلے کو مسترد کر دیا, تو جب آپ نے آئین کے خلاف بغاوت کر دی ہے نا, آپ نے جمہوریت کے خلاف بغاوت کر دی, آپ آئین کو نہیں مان رہے, تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ پھر قانون تو اپنا راستہ بنائے گا جب یہ کہا جا رہا ہے. اچھا, کہہ تو دیا ہے کہ حالات اس طرف گئے تو آئین میں ایمرجنسی کا آرٹیکل موجود رہنا, ثناء اللہ شوق پورا کر لیں, لیکن ان کی بات بننی نہیں ہے, ایمرجنسی لگا کر یہ بالکل اپنی کہانی ختم کر لیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا کے پی میں الیکشن کی تاریخ کے لیے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرنے کا فیصلہ. اب دیکھیں آپ کہ جو خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے جس طرح آیا کہ جی اس کے لیے انتظامات کیے جائیں, تو اس میں بھی یہ بھاگ رہے تھے, تو وہاں بھی اب تحریک انصاف ان کے پیچھے ہے, ان کو بھاگنے نہیں دیا جا رہا. اب جناب چند اور خبریں جو اس حوالے سے ہیں, ان میں یہ کہ جی ایک تو یہ ہے کہ 3 ججز کے فیصلے پر ریفرنس دائر کرنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا جی ریفرنس دائر کرنا چاہیے, یہ بھی بتا رہا ہے ڈیفائنس کے اپنی طرف سے آخری کوشش ہم کرتے ہیں, ہم نے آئین کی نہیں ماننی, ہم نے یہی جو اس کو یہ سیاسی شہید سمجھتے ہیں یہ اس طرف جانا ہے.
تو کوشش کر کے دیکھ لیں جناب, یہ ریفرنس بھی کر کے دیکھ لیں. ابھی انہوں نے جس طرح ججز کو توڑ کر اور سارا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے, اس پہ منہ کی کھائی ہے. اچھا, کہتے ہیں جی پارلیمان کو اپنے حق پر ضرور اصرار کرنا چاہیے. اب جب یہ بار بار پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی یہی ججز تھے, یہی چیف جسٹس تھے, اور یہ تینوں ججز اس بینچ میں شامل تھے جس نے عمران خان صاحب کی حکومت کو کے خاتمے کا کہا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کہا, اور تاریخ بھی دی کہ اس تاریخ کو جناب فوری طور پر رات کو عدالتیں کھلی تھیں, سو موٹر لیا گیا تھا. ابھی اس طرح کا نہیں ہے معاملہ. اور کہا کہ جناب ہاں جی ووٹ آف کانفیڈنس ہونا چاہیے, تاریخ بھی دی. تو کہاں درج ہے جی آئین میں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تاریخ بھی دے گی, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کروائے گی بھی, وہ اسپیکر کی رولنگ کو بھی ختم کرے گی, یہ سارا کچھ یہ تو پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے, تو اسپیکر رولنگ بھی دے سکتا ہے. تو پھر وہی سپریم کورٹ جب آپ کو الیکشن لکھا ہے, آپ نے نگران سیٹ اپ, یہ آپ نے مان لیا, جب نگران سیٹ اپ آپ نے لگایا اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ آئین کے مطابق ایک حکومت جا چکی ہے. اب نگران سیٹ اپ آتا ہی صرف اور صرف الیکشن کے لیے ہے, صرف, اور نگران سیٹ اپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے آئین میں سوائے اس کے کہ اس کا واحد کام یہ ہے کہ اس نے الیکشن کروانے 3 مہینے کے اندر اندر. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے الیکشن مان لیا. اب آپ اسے بھاگ رہے ہیں کیونکہ جو آپ کی خواہشات تھی وہ پوری نہیں ہو سکیں. عمران خان مائنس نہیں ہو سکا, جو ان کو بتایا گیا تھا, جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اس طرح پورا نہیں ہو سکا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والی ہے, زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. اب کہتے ہیں جی ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں, اور یہ جملہ جو ہے نا جی مریم اورنگزیب صاحبہ کا, وہ ساری کہانی بتا دیتا ہے. جب مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات جب یہ کہہ رہی ہیں بہتر ہوتا لاڈلے کو شیروانی پہنا کر وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیتے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو شاید ان کو تو ڈر لگ گیا کہ ہمیں ایک بھی ووٹ نہیں پڑنا. جب کہنے کہ اس کا مطلب اس فیصلے کا الیکشن کا فیصلہ ہے, الیکشن کروانے کا, اور اس کا مطلب ہے کہ عمران خان وزیر اعظم, بھائی آپ کی حکومت, آپ پہلے ہی افسران لگا رہے ہیں, پری پول ریگنگ عروج پر ہے. یہ آٹے کی تقسیم جو صوبائی حکومت کے فنڈ سے کی جا رہی ہے, جو کہ صوبائی حکومت کو نگران سیٹ اپ کو اختیار نہیں ہے, اور جس طرح سے لوگوں کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ, وہ سب جو کیا جا رہا ہے, یہ آٹے والا معاملہ, ہر چیز جس طرح کر رہے ہیں وہ تو پری پول ریگنگ ہے. پنجاب کی گورنمنٹ کا, پنجاب کے صوبے سے وہاں سے پیسے لے کر اور اپنے چھاپوا رہے ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہاں گئی 18ویں ترمیم, کہاں گیا آئین, تو اس پر اپنی مہر لگوا رہے ہیں کہ جی آٹا تقسیم شہباز شریف کر رہے ہیں. 35 ارب روپیہ ابھی دیا ہے, ابھی حال ہی میں 70 ارب پہلے اور 35 ارب اب, اور یہ کہتے ہیں جی 20 ارب روپیہ نہیں ہے. تو یہ سب انہوں نے سٹنٹ کر کے دیکھ لیا, سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. پھر بھی مریم سے کہہ رہی ہیں جی لاڈلا ہے اسی کو شیروانی پہنا کے بٹھا دیں. یعنی آپ کی تو شیروانی گئی ہے پھٹ شہباز شریف صاحب کی. وہ جو انہوں نے کپڑے بیچنے تھے آٹے کے لیے, جی کپڑے بیچ کے بھی میں آٹا دوں گا, وہ کپڑے ان کے پھٹ گئے, اب کچھ نہیں بچا. تو یہ کابینہ بھی رخصت ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں زرداری صاحب کا کیا پلان ہے. اس کے بعد ان کو رسوا کروانے کے بعد اور ان کی نااہلی کے بعد تا حیات نااہلی ہوگی, اور یہ ایک نئی اسکیم ان کو بتائی گئی ہے کہ جی کروا لیں نااہلی. شہباز شریف کو کہا گیا کروا لیں, چونکہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے عمر تا بندیال صاحب ستمبر میں, اس کے بعد اکتوبر میں ہم یہ کریں گے قاضی فائز صاحب آ جائیں گے, اور جناب آپ کی نااہلی بھی ہم ختم کروا لیں گے میاں نواز شریف کے ساتھ ہی, تب تک ہم سارا کچھ ریڈو کروا لیں گے. یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی قاضی فائز صاحب آئیں گے تو پھر ان کے خلاف کوئی اور جو ہے, یا فرض کر لیں جی تحریک انصاف, دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی, جی ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے, ہم ان کے بینچز کو نہیں مانتے, ہم ان کو نہیں مانتے. اور پھر ان کی جو نااہلی ہوگی وہ کوئی آگے جائے گا, جسٹس اعجاز الاحسن فرض کریں آئیں گے, فرض کرتے ہیں, تو کوئی اور چیف جسٹس آئے گا, وہ اس کو انڈو کر دے گا, وہ سوچیں گے اچھا جی ہم اس سے کروا لیں گے سارا کچھ. تو یہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. صدیق جان نے یہ ساری بات ہمارے پروگرام میں کی ہے. تو قانون, سپریم کورٹ, آئین, ڈسکوالیفیکیشن, یہ سب تو ایک مذاق بن جائے گا پھر. تو ایسے نہیں ہو سکتا. اس ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے, اور آپ نے دیکھ لیا پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ جی سپریم کورٹ کتنے واضح احکامات ہوں اور کابینہ مل کے جناب کہے جی ہم تو نہیں مان رہے, ہم تو نہیں کر رہے, تو پھر گھر جانا پڑتا ہے. یوسف رضا گیلانی گھر جا چکے ہیں, اعتزاز صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہوگا. اور یہی نہیں, آرٹیکل 6 کی بات بھی ہے, جو بیٹھے گا آگے نگران سیٹ اپ کو پتہ ہے. اسی لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب, انہوں نے یہ واضح کہہ دیا جی ہم تیار ہیں, ہم پوری طرح اسسٹ کریں گے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی ان کی لڑائی میں کہاں سے یہ مسائل کھڑے کروں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو سپریم کورٹ کے احکامات مان رہے ہیں, تو روک لینا اپنے بندے کو, پھر آپ نے لگایا تھا تو پھر اس کو منع کر دیں. تو اس لیے چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں, تو ان کو تو جانا پڑ رہا ہے. اسی لیے انہوں نے تقریر تیار کر لی, اسی میں رونا دھونا. آج دیکھیں نا شہباز شریف صاحب ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہے تھے, او ہو کہ جناب اس کے ساتھ دیکھیں ظلم ہوا, 4 اپریل کو اس کے خلاف فیصلہ آیا تھا, 4 اپریل کو میرے خلاف فیصلہ آ گیا ہے, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. تو اب چلنی تو نواز شریف کی ہے اس بارے میں, چلنی تو مریم صاحبہ کی ہے, چلنی تو زرداری صاحب کی ہے. تو ان سب نے تو کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف بوری اب اس طرح باندھو, جاؤ تم تو جاؤ, تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ تو ہمارے پاس وہ آئے گا. تو شہباز شریف صاحب تا حیات ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں, اور تمام خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, ان کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے.
اللہ حافظ.